گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ سعدی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ اطاعت بے ریا، ایسی اطاعت جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو وہ بھی 100 سال کی، اس سے بہتر ہے کسی ولی کی چوکھٹ پہ چند لمحے بیٹھ جانا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لمحوں کی قیمت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے ہیں۔ صدقہ تیرے حبیب کا دیا تو سارے ہی کام بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے تصدق سے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، دنیا سے جاتے ہوئے ہمارا عشق بھی سلامت رکھے اور ایمان بھی سلامت رکھے۔ ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا، عشق سلامت کوئی ہو، یہ دونوں چیزیں مانگنی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 9 فروری 2018 22 جمادی الاول 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اس میں پورا اہتمام کیا کریں۔ جمعے کے بعد چاہے رزق کی تلاش میں نکل جایا کریں، جمعے سے پہلے یہی کوشش کیا کریں کہ بس جمعے کی لگن رکھا کریں اور اس بات کو پلے سے باندھ لیں۔ بابا حضور کی یہ بات ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔
اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اس بڑی ہستی کے لیے الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کرتے رہا کریں. زندگی میں رحمتیں ان پر بعد میں بھی آمین. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. آپ بیٹھے ہیں تو صحابہ کبار کی ایک کثیر جماعت ہے. اپنی محبت دیکھیں حضور سے اور پھر اپنی محبت میں جوش لے کے آئے. حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرا دل کرتا ہے آج اپنے بھائیوں سے ملوں. کیا فرمایا؟ میرا دل کرتا ہے اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں. فرمایا نہیں آپ میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے دیوانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. آپ کو بھائی کہا، مجھے بھائی کہا. کتنا کرم کیا سرکار نے، سرکار کتنے کریم ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں. سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج دور قریب جو بھی لوگ کھڑے ہیں انہیں حضور پاک کی محبت کا واسطہ آج کے بعد نماز نہ ترک ہونے دیں. آج کے بعد کتنی محبت کی، کتنے 100 سال 1500 سال پہلے کم و بیش. فرمایا میرا دل کرتا ہے اپنے بھائیوں سے ملوں. فرمایا صحابہ نے ہم آپ کے، فرمایا نہیں میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ سے محبت کریں گے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. حضرت ابو دردہ سے روایت ہے حضور پاک نے فرمایا آپ سے ساری امت سے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے لیے ضرور پڑھا کرو، چاہے طبیعت اتنی خراب ہو کہ گھسڑ کے آنا پڑے. یہ بات یاد رکھو اور یہ بات آپ کی بات سے جڑتی ہے. آپ دو صحابہ کے کندھوں پر آئے. آپ شفا کے لیے بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. ساری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہے. اس میں شفا بھی شامل ہے. بیماری کا تو تصور بھی نہیں تھا. امت کو دکھایا امت کو دکھایا کہ جماعت کے لیے دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پاؤں گھسٹ رہے ہیں. فرمایا کہ گھسٹ کر بھی مسجد میں آنا پڑے عشاء اور فجر کے لیے ضرور آیا کرو. اللہ رب العالمین ہمیں حضور پاک کی اس وصیت پہ، حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور جو پرانی نمازیں رہتی ہیں ساتھ ساتھ قضا کرتے جاؤ اور نئی کو تو کبھی نکلنے دو ہی نہ. اب تو شعور آ گیا، عشق آ گیا، حضور پاک کی محبت کا پتہ چل گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے پیغام بھیجا کہ میرے محمد سے وفا کر کو تو دیکھ، میں قلم ہی تیرے ہاتھ میں دے دوں گا، جو چاہے گا لکھ لے. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. لوح بھی تجھے دے دی جائے گی، قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو مرضی لکھ لے. شرط ہے کہ وفا کر اس سے جس سے میں محبت کرتا ہوں. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سبحان اللہ. آج ہمارا درس نمبر اپنے سبق کی طرف آ جائیں. کشف المحجوب کو سبقن پڑھتے ہیں. گر در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے آپ لوگ جانتے ہیں. اگر یہ دوبارہ قرآن سے جڑ جائیں تو اللہ ان کو پھر وہی عروج اور وہی بام دے دے گا. وہی بام دے دے گا. جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اقوام کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک ایک بندہ آج یہاں بیٹھا ہوا نیت کر لے کہ خود بھی روز قرآن کھولوں گا اور دوسروں کو بھی تلقین کروں گا. قرآن سے جڑتا جائے گا پھر وہی دور آ جائے گا. گردر سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، نہ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو پھر آپ قرآن کے حافظ اور قرآن کے محافظ بھی بن جائیں گے. جب آپ قرآن روز کھولیں گے تو جو کفار نے قرآن پاک کے پر اعتراض کیے ہیں تو ان کے جواب دیے ہیں ہمارے علماء کرام نے. اس میں سے ان کا اعتراض یہ بھی ہے، حفاظت کریں اپنے قرآن کی کفار سے اور حفاظت کریں اپنے صوفیہ کی علم کی جاہلوں سے. جاہل کشف المحجوب کے بارے، کتابوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح کافر قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآنی آیت ہی نہیں ہے. کیا اللہ کہہ رہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. وہ مثال دیتے ہیں. یہ منطقی مثالیں ہیں. اس لیے ایک راہ پہ چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا. واسطہ نے فرمایا کیونکہ اس کے پاس راہ ہی ایک ہوتا ہے. راہ ہی ایک ہوتا ہے. کسی اللہ والے کی سنگت پکڑ لیں،
اللہ والے کی سنگت پکڑ لے وہ یہ مٹی جھاڑتا رہتا ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے اگر کسی کے دل میں ہلکا سا غرض و غبار لگ گیا تو کشف المحجوب کے پڑھنے سے اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا اور اس کو رب کی تصویر نظر آ جائے گی. تصویر سے یہاں مراد بزرگوں نے لی ہے کہ راہ وہ صراط مستقیم پہ چل پڑے گا. اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کے نموزہ اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 210 اور موضوع آج ہمارا جنیدی مکتبہ فکر کے نزدیک سہو یعنی ہوشیاری. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنیدی ہیں. درود پاک پڑھیں. جنیدی مکتبہ فکر کے نزدیک سہو یعنی ہوشیاری. پچھلے درسوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں سکر اور سہو کی گفتگو ہو رہی ہے. آج یہ چوتھا مکاتبہ فکر ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا. ویسے تو یہ ساری کی ساری کتاب لازوال ہے, قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے, لیکن بزرگ فرماتے ہیں 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کر کے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. ہم وہی 12 مکاتبہ فکر میں سے آج چوتھا مکانے ہیں. 2 کو آپ نے مردود کہا اور 10 کو آپ نے مقبول کہا. آپ نے فرمایا ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے, مشاہدے, ریاضت اور عمل میں اختلاف ہے, لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پہ کوئی اختلاف نہیں. یہ بڑے 10 گروہ توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر جڑے ہوئے. اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں آج ہم نے سہو یعنی ہوشیاری پر یہ حدیث پاک, پھر حضرت داتا علی کا شجرہ طریقت, پھر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب. ان شجروں کو یاد کر لیں جیسے میں پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. ان کے توسل سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. بزرگوں نے لکھا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جس میں اس کا جسم اور اس کا دل یکجا ہو. کہ نماز میں اگر جسم ہے تو دل بھی ہونا چاہیے. یہاں سے یہ ہے قرآن میں اگر جسم ہے تو دل بھی ہونا چاہیے. اس کو ہوش و حواس میں رہنا چاہیے کہ اس کا دل اور جسم ایک جگہ ہونے چاہیے. اس کو ایک جگہ بار بار کرتے رہنا چاہیے, بار بار کرتے رہنا چاہیے. جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں, جب آپ نماز سے نکلیں کوشش کر کے پھر اندر آ جائیں, پھر نکلیں, پھر اندر آ جائیں, پھر نکلیں, پھر آ جائیں, یہاں تک کہ نماز کی انتہا ہو جائے, سلام پھر جائے. تو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اگر آپ بزرگوں نے لکھا اگر آپ نماز میں گئے اور پھر باہر کے باہر ہی نکل گئے اور باہر سے سلام پھیر دیا, پھر آپ نماز کے اندر نہیں تھے, پھر باہر ہی رہے, باہر سے سلام پھیر دیا. کوشش کرتے رہیں کہ اندر آتے رہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے اس ساری حضور پاک کی ساری امت کے مسئلے کو حل کر دیا. آپ نے پوچھا اللہ کے حبیب سے یا رسول اللہ نماز میں خیال آتے ہیں, تو حضور نے فرمایا اے علی چور کہاں آتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جہاں خزانہ ہوتا ہے. تو فرمایا آپ کے دل میں ایمان کا خزانہ ہے. سبحان اللہ. ہمیں کوئی تسلی تشفی ہو گئی کہ اگر خیال آتا ہے تو حضور پاک نے ہمیں سپورٹ دی ہے, رحمت کیا ہم پر. آپ بمار صلی کا اللہ رحمت للعالمین ہے. ہمیں چاہیے کہ بار بار واپس آتے رہیں. پھر یاد رکھیں ایک دن وہ نماز نصیب ہوگی جس کو مشاہدے والی نماز کہتے ہیں. کیا فرمایا حضور پاک نے؟ ایسے پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھے وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا. بے شک بے شک. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان زرعی قول سنیں اور دل میں اس کو پکا نقش کر لیں کہ آپ خوش ہو جائیں, آپ خوش ہو جائیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کی عقل مندی یہ ہے کہ حرام کاموں سے پاک صاف رہے اور نیک کاموں میں چست رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں میں ہمیشہ چست رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب جس سلسلوں سے آپ پیدا ہوئے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر
بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید اور حضور پاک سے ہاشمی سید. تین نسبتیں آپ کی، امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ تم موجود ہے. اللہ نے آپ پہ بڑے کرم کیے، جو آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے اس پہ بھی کرم ہو جاتا ہے، اس پہ بھی اللہ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. فرمایا سہو بندے کی صفت نہیں بلکہ بندے کے حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق کا نام ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ. فرمایا سہو ہوشیاری میں رہنا، اللہ کی عبادات میں لگے رہنا، چست رہنا، یہ بندے کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس پر، یہ اللہ تعالیٰ کا اس کا پر کرم ہے. دعا کریں کہ اللہ کا ہم پہ سب پہ کرم رہے اور ہمیشہ ہم 5 وقت کی 5 جماعت نماز پڑھیں اور گھنٹوں قرآن پڑھتے رہے اور سپاروں کے سپارے پڑھ جائیں. سپاروں میں نے ایسے اللہ والے بھی دیکھے ہیں جو روز قرآن پڑھتے، اور ہمارے ایک بزرگ تھے وہ 7 منزلیں ہیں قرآن کی اور روز ایک منزل پڑھا کرتے تھے. بڑے بڑے اللہ والے ہیں، قرآن سے جڑ جائیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن. ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس پر گھروں میں غلافوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ اس پہ نہیں پڑی، ہمارے مقدر پہ پڑی ہوئی ہے. اس کو جھاڑ دیں تو مقدر کی مٹی جڑ جائے گی، اللہ کی رحمت ہو جائے گی. روز اس کو جن کو نہیں بھی پڑھنا آتا سیکھیں بھی، کھولیں، چومیں، پھر بند کر کے رکھ دیں. عشق تو کریں اللہ سے، اللہ سمجھا اور سکھا بھی دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سمجھا اور سکھا بھی دے گا. سہو بندے کی صفت نہیں بلکہ بندے کا حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق کا نام ہے، جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. بس اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا رکھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص 10 لاکھ سال تک اللہ کی طرف اپنا چہرہ رکھے، پھر ایک لمحے کے لیے اپنا چہرہ ہٹا لے تو اس نے جو کمایا تھا اس سے زیادہ گما دیا. اپنا چہرہ نہ کبھی اللہ سے ہٹاؤ. حضرت جنید بغدادی صاحب سہو صوفی ہیں اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحب سہو صوفی ہیں اور آپ جنیدی ہیں. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. اور محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شاہ کامل نہ ملے وہ پوری کشف الموجود کا مطالعہ کر لے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. آج ہم چوتھا مکتبہ فکر کا ذکر کر رہے ہیں. یہ چوتھا مکتبہ فکر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے. اور آج ہمارا درس نمبر بہت توجہ کے ساتھ 210 اور موضوع جنیدی مکتبہ فکر کے نزدیک سہو، ہوش و حواس میں رہنا. آپ نے ہوش و حواس میں رہنے کو پسند فرمایا اور اس میں جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا پچھلا تیفوری مکتبہ فکر جو تھا ان کا مسلک تھا سکر، مدہوش میں رہنا. آپ نے اس سے مخالفت کیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے آپ کا مسلک کیا ہے سہو، حضرت داتا علی حجویری کا مسلک کیا ہے سہو، ہوش و حواس میں رہنا، اپنے نفس کا محاسبہ رکھنا، ہر وقت نفس کے اوپر کٹ ہی ڈال کے رکھنا. کتابوں میں لکھا 70,000 اسلامی داؤ ہیں اس کے پاس، نفس کے پاس. کون سے داؤ؟ اسلامی داؤ. دھوکھا دیتا ہے بندے کو اسلام کا برقع پہنا کے. بندہ سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں لیکن بندہ بہت غلط کر رہا ہوتا ہے. بہت یہ اس کے دھوکے ہیں. اس کی معرفت اس کی سمجھ آ جائے تو خدا کی قربت حاصل ہو جاتی ہے، خدا کی قربت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے تیفوری مکتبہ فکر سے بلاغ کیا اور اس کے بعد حضرت منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ تھے، سکر کی حالت میں غلبہ اللہ کے محبت کے غلبے میں مست اور بے خود رہتے تھے.
یہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو پوچھا آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے آیا ہوں، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں چست اور چوک و چبند رہے، سبحان اللہ، وہ بندہ چاہیے۔ تو انہوں نے آگے دلیل دی کنہوں نے؟ حضرت منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ کہ یا شیخ یہ تو بندے کی صفتیں ہیں کہ چاہے وہ سہو میں رہے یا سکر میں، تو جب یہ بندہ جب ان صفتوں میں رہتا ہے تو اللہ سے حجاب میں رہتا ہے، جب یہ صفت ختم ہو جاتی ہیں تو بندے کا اور اللہ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا غلط، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جو سہو ہے، یہ جو صفت یہ والی ہے ہوش میں رہنا، یہ بندے کی صفت نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے اس پر، یہ رب کا کرم ہے۔ آپ نے فرمایا منصور خلاج تیری باتوں میں بڑی فضول باتیں ہیں، اس لیے ہم تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر قیامت اور قیامت کے بعد بھی ڈوبے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کو ہی ڈھونڈتے رہیں جنت میں بھی۔ حضور پاک نے فرمایا جو 1000 مرتبہ مجھ پہ درود پاک روز پڑھے گا، جنت کے دروازے پہ اس کا اور میرا کندھا ضرور ٹکرائے گا۔ سبحان اللہ، 1000 مرتبہ چاہے صلو علیہ والے ہی پڑھ لیا کرے۔ حضور پاک کی حدیث پاک ہے جنت میں داخل ہوتے ہوئے آپ کا کندھا حضور پاک کے مبارک کندھے سے ٹکرائے گا انشاءاللہ، میرا کندھا بھی حضور پاک کے مبارک کندھے سے ٹکرائے گا۔ میں بھی بڑا مشتاق ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اشتیاق اور سب کچھ عطا فرمائے اللہ رب العالمین۔ اور جنیدی مکتبہ فکر کے نزدیک سہو یعنی ہوش میں رہنا، ہوش میں دین کو ایسے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنا، دین کو ہر چیز دین پہ جان سے کیا فرمایا حضور پاک نے؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے لیے کوئی ٹانگیں گھسڑ کے بھی مسجد میں آئے تو نماز مسجد میں پڑھے۔ حضور کو اتنی پسند ہے مسجدیں، اللہ کے گھر رہیں گے، کل قیامت میں ساری کائنات میں پانی ہوگا، مسجدیں کشتیوں کی مانند ہوں گی، اپنے مسافروں کو ڈھونڈ کے بٹھا لیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی چیز ہے مسجدیں، یہ کشتیوں کی مانند ہوں گی اور ڈھونڈے گی اپنے نمازی، میرا نمازی کدھر ہے؟ آج ڈوب نہ جائے میرے اندر بیٹھے، نماز کو پکڑ لے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو اتنی زور سے پکڑ لے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تو ڈوب رہا ہو، تجھے پتہ چل جائے نماز کا وقت ہے تو تو نماز کی نیت کر لے۔ نعرہ تکبیر، بڑی چیز ہے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ ابھی پتہ ہے جان نکل جانی ہے، ڈوبنے والا ہوں، مر رہا ہوں، کیا فرمایا؟ زندگی سے بھی عزیز سمجھنا نماز کو، تو ڈوب رہا ہو علی کے ماننے والوں، ہم سب علی کے ماننے والے ہیں رضی اللہ۔ نماز نہ کبھی ضائع ہونے دینا، نماز نہ، اور جو ضائع ہوئی ہیں ان کو آہستہ آہستہ ساتھ قضا کرتے رہنا، جتنی ہو گئی، باقی اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے گا۔ خدا نہ خواستہ ان میں سے بھی کوئی ضائع ہو جائے تو جلدی سے قضا کر لیا کرو، بالکل ایسے بے قیمت نہ سمجھا کرو، اس کی فکر میں رہا کرو کہ تجھے پتہ لگے کہ تو ڈوب رہا ہے اور تجھے پتہ لگ جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ڈوبنے کو بھول جا، نماز کو یاد کر، ڈوبنے کو بھول جا، تو ڈوبے گا نہیں تر جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ سمجھ لے تو ڈوبے گا نہیں تر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنیدی مکتبہ فکر کے نزدیک سہو یعنی ہوشیاری، درس نمبر 210۔ جنیدی مکتبہ فکر کے لوگ شیخ ابو قاسم جنید بن محمد سے ارادت رکھتے ہیں، جس ان کے بڑے لقب ہے سید الطائفہ، طوس العلماء۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب جنیدی لکھتے ہیں تو کوئی بات ہے تو لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سارے بڑے بڑے صوفی انہی کے پیروکار ہیں، اور داتا علی حجویری فرماتے ہیں جنیدی مکتبہ فکر کے لوگ شیخ ابو قاسم جنید بن محمد سے ارادت رکھتے ہیں، انہیں اپنے زمانے میں طوس العلماء کہا جاتا تھا، یہ صوفیہ کے سردار اور ان کے امام تھے۔ تیفوری مکتبہ فکر کے برعکس ان کا طریقہ سہو پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تیفوری مکتبہ فکر پڑھا، ان کا طریقہ سکر تھا، داتا صاحب فرماتے ہیں ان کے برعکس ان کا طریقہ جو ہے یہ سہو پر مبنی ہے، یہ ہوشیاری کو پسند فرماتے ہیں۔ اور صوفیہ میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ عام انہی کا مسلک یعنی طریقہ ہے۔ صوفیہ جو پہلے اور بعد کے ان کے زمانے کے سب سے زیادہ اسی مسلک کو داتا علی حجویری نے بھی سہو کو پسند فرمایا، ہوش رہنے والے۔ آپ فرماتے ہیں صوفیہ میں سب سے زیادہ عام انہی کا مسلک ہے، اور اکثر مشائخ جنیدی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ طریقت کے معاملات کے بارے میں ان کی بہت سی باتوں کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، کنہوں نے کیا؟ سکر والوں نے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اور مزید معلومات چاہتا ہے تو اور کتابیں پڑھ کے دیکھ لے، اس زمانے میں یہ مشہور ہوں گی کتابیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن میں طریقت کے معاملات کے بارے میں ان کی بہت سی باتوں کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، جنید بغدادی کی باتوں کے بارے میں، لیکن میں طوالت کے خوف کی وجہ سے یہاں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس بارے میں زیادہ تفصیلات جاننا چاہتا ہے تو اسے دوسری کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ بہتر طور پر معلوم ہو جائے، کیونکہ اس کتاب میں میرا طریقہ اختصار اور طوالت کو ترک کرنے کا ہے۔
داتا صاحب فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ زیادہ معلومات کرنا تو اور کتابیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت تیفور رحمۃ اللہ علیہ لے کے تو ان کے طریقے کو دیکھ سکتا ہے. لیکن یہاں آپ نے فرمایا کہ میں نے اتنا ہی لکھا جتنا میں نے پہلے لکھ لیا. آپ فرماتے ہیں تو اسے دوسری کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ بہتر طور پر معلوم ہو جائے، کیونکہ اس کتاب میں میرا طریقہ اختصار کا ہے اور طوالت کو ترک کرنے کا ہے. آگے آپ نے خلاج کا منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. حضرت عطا گنج بخشری کجویری فرماتے ہیں حقائق میں یہ بات منقول ہے جب شیخ حسین بن منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبے میں شیخ عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. پیچھے سے بات کو ملا کے رکھے نا، میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا. ان کو چھوڑ کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو ان سے دریافت پاس آئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ پوچھا تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ میں آپ کی صحبت اختیار کروں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا ہمیں دیوانوں کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں ہے. ہمیں دیوانوں کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ذہنی طور پر ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ذہنی طور پر ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اگر تم جذب اور مستی کی حالت میں ہمارے ساتھ رہو گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم نے شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عمر بن عثمان کے ساتھ کیا تھا. یعنی کہ ہمیں بھی چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ہمیں بھی بتائے بغیر اس طرح چھوڑ کے چلے جاؤ گے. جذب کی حالت میں، مستی کی حالت میں ہم اس طرح کے بندوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے جو ہمیں اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیں. ہمارے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جو عقل مند، ہوشیار، سمجھدار ہو. تو آگے حسین بن منصور خلاج رحمۃ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا، تو پھر آگے حضرت جنید بغدادی نے اس کا کیا جواب دیا اور پھر دعا مانگتے ہیں. آپ فرمایا آپ نے تو حسین بن منصور خلاج رحمۃ اللہ نے ان سے کہا ایھا الشیخ الصحو والسکر صفتان للعبد وما دام العبد محجوبا عن ربہ حتی فنی اوصافہ. سبحان، یہ عربی کی عبارت ہے، پوری کی پوری برکتیں حاصل ہو جائے نا. تو کیا فرمایا اے شیخ سہو و سکر دونوں بندے کی صفات ہیں. جب تک بندہ اپنے پروردگار سے محجوب یعنی پردے میں رہتا ہے اس وقت تک یہ صفات باقی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پھر یہ صفات ختم ہو جاتی ہیں. صاحب سکر صوفیہ تھے نا، ان کا یہ مسلک یعنی طریقہ تھا. وہ کہتے تھے یہ بندے کی صفتیں ہیں، جب تک بندہ ان صفتوں میں رہتا ہے تو بندہ اللہ کا حجاب رہتا ہے. جب بندہ ان صفتوں سے نکل جاتا ہے بندہ رب آمنے سامنے ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس کا رد کیا. آپ نے فرمایا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا یا ابن المنصور اخطأت فی السہو والسکر لأن السہو بلا خلاف عبارت عن صحت حال العبد مع الحق وذلك لا يدخل تحت صفت العبد واکتساب الخلق وانا ارى یا ابن المنصور فی کلامک فضولا کثیرا وعبارت لا طائل تحتها. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا اے منصور کے بیٹے، پرانے 1000 سال سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ 1100-1200 سال کی. فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا اے منصور کے بیٹے تم نے سہو اور سکر کو سمجھنے میں غلطی کی، ہوش اور مدہوشی کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. پہلے بھی داتا صاحب نے فرمایا تھا، پچھلے درس یاد ہے کہ سکر یہ جو غلبہ اللہ کی محبت کا یہ بھی کسی طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت اور حالت ہے کہ بندہ اللہ کی محبت پہ مست ہو جائے، مجذوب ہو جائے. خود نہیں یہ جذب اختیار کیا جا سکتا. اور حضرت جنید بغدادی آج یہ فرما رہے ہیں کہ سہو بھی خود نہیں اختیار کیا جا سکتا. یہ بھی اللہ جس کو توفیق دیتا اپنے سامنے کھڑے ہونے کی وہی اس کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے. دعا کرو اللہ آج کے بعد ہمیں سب کو یہ توفیق دے دے کہ مرتے دم تک اللہ کے سامنے ہمنے رہیں، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے. تو کیا فرمایا اے منصور کے بیٹے تم نے سہو اور سکر کو سمجھنے میں غلطی کیوں کی ہے کیونکہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی نے کیا فرمایا کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سہو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے حال کا صحیح ہونا. سہو کا کیا مطلب ہے کہ بندے کا اور بندے کے حال کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل صحیح ہونا، کہ جو اللہ نے اس کو فرمایا اسی طرح کر رہا ہے. یہ ہے ہوش والا، یہ ہے ہوش والا. کیا فرمایا سہو کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا صحیح حال ہونا چاہیے، اور یہ بات بندے کی صفت نہیں ہے اور یہ مخلوق کے اکتسابات میں داخل نہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے. کہ بندہ اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے یہ اللہ کے کرم و فضل سے حاصل ہو سکتی ہے. بندے کی اپنی ایسی کوئی یہ بندے کی صفت نہیں ہو سکتی. منصور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو سمجھایا اور فرمایا اے منصور کے بیٹے تمہارے کلام میں بہت سی فضول چیزیں اور بے فائدہ عبارات ہیں.
آپ نے آخری لفظ اس کو یہ کہے اور رخصت کر دیا کہ تمہارے کلام میں بہت سی ایسی باتیں جن باتوں کا اللہ کی مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم تو وہ گفتگو کرتے ہیں، اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع اور فائدہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سہو اور شکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کا ایک ہی درس ہونا تھا جنید بغدادی کا، کیونکہ اس سے پہلے جو تفوری مکتبہ فکر کے درس ہو رہے ہیں وہ بھی یہی ہیں، اور اس کو یوں سمجھیں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، سہو بھی بڑے کرم کا فیصلہ ہے، شکر بھی بڑے کرم کا فیصلہ ہے، ہوش میں رکھے یا مدہوش کر دے یہ اس کے معاملات ہیں، اس کو یوں سمجھیں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اپنے کلیم کو ایک تجلی سے بے خود کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی سے کیا کر دیا؟ بے خود کر دیا، اور اپنے حبیب کو مکہ سے کعبہ قوسین تک لے گیا، اور ہوش ہی بڑھاتا رہا، ہوش، اور خود ہی سب دے گے، خود ہی فرما رہا ہے کہ آنکھ بھی نہیں چپتی مجھے دیکھنے میں۔ اللہ وہ اتنے بڑے ہوش میں سے حضور کے نالائن کے تصدق سے ہمیں بھی کچھ ساتھ آپ کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہم سب جنیدی مکتبہ فکر کے ہی ہیں انشاءاللہ، ہم سب جنیدی مکتبہ فکر کے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اسی سہو کی حالت میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم میں بہت سی برکتیں اور اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ توبہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے جنید بغدادی کے حوالے سے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ایک چور، بہت پرانا چور، یہاں تک کہ چوری کی سزا میں اس کا ایک بار ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، 20 سال تک وہ جیل میں بھی ایک بار رہا، اور جب 20 سال بعد اس کو رہائی ملی تو وہ جب بغداد کے شہر بازاروں میں آیا تو اس کو ایک گھر بڑا پسند آیا، اس نے کہا رات کو یہیں تاک لگاؤں گا، یہیں چوری کروں گا۔ جب وہ شخص رات اس گھر میں پہنچا، اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، اس نے جب سارے کا سارا سامان باندھ لیا تو ایک بوڑھا اندھیرے میں، اس کے ایک ضعیف ایک بوڑھے میاں اس کے ساتھ ٹکرائے اندھیرے میں، پوچھا کون؟ فرمایا میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ تو کہا چل پھر میرے ساتھ، میرا سامان میری جگہ پہ پہنچا۔ تو وہ بزرگ ساتھ ہو لیے، آپ اس چور نے بڑی گٹھلی ان کے سر پہ رکھ دی اور خود چھوٹی گٹھلی پکڑ لی، اور ساتھ لے جاتے ہوئے باتیں بھی ان سے سخت سست کر رہے ہیں کہ اس عمر میں ابھی تک چوری نہیں چھوڑی، چلا بھی نہیں جا رہا، پھر بھی چوریاں اور بھاگتے بھگاتے بھی جا رہے ہیں۔ آخر وہ مقام آ گیا، آپ نے اس کو اس جگہ پہ دونوں گٹھلیاں رکھوائی، ان بزرگوں نے دونوں گٹھلیاں جب رکھوائی، واپس جب گھر آ گئے تو اگلے دن اس کا عجیب اس کو خیال آیا، اس نے کہا دیکھوں تو صحیح یار یہ اتنا گھر کس کا تھا، اتنا یہ گھر، اور یہ کیا بڑا عجیب، اس کو یہ رات کا واقعہ اس کو سمجھ سے نکلتا نہیں تھا۔ جب وہ آیا اس گھر کے قریب تو پوچھا یہ گھر کن کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسجد میں درس دیتے ہیں، یہ مسجد میں درس دے رہے ہوں گے، اس وقت جائیں۔ پوچھا تو جب وہ شخص اندر گیا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر جب اس کی نظر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا اوئے ہوئے رات کو میں نے اتنی زیادتی کی ان بزرگوں سے۔ آپ نے بھی اس کی طرف دیکھا، آپ مسکرا لے، آپ نے اس کو قریب بلا لیا، وہ اب کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، حالت دل کی بدل گئی، ولی کی نگاہ دل پہ جا پڑی، دل کی حالت بدل گئی۔ اس نے کہا حضور مجھے توبہ کروا دے، مجھے دنیا میں کوئی نہیں توبہ کروا سکا، میں بھی 20 سال جیل میں رہ کے آیا ہوں، پھر میں نے چوری کی آتے ہی، مجھے توبہ کروا دے۔ آپ نے توبہ جب کروائی تو کہا حضور وہ رات والی بات نہیں مجھے بھولتی کہ جب آپ نے کہا کہ میں بھی آپ کا ساتھی ہوں تو آپ کی نظر ولایت کی نظر نے پہچان لیا تھا کہ میرا ساتھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ روایات میں آتا ہے پھر وہ بندہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی بنا، سبحان اللہ، اتنا فیض دیا حضرت جنید بغدادی، میں بھی آپ کا ساتھی، میں بھی آپ کا ساتھی، ہائے ہائے ہائے۔ اور اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ دعا کریں کہ ہم بھی چوری سے آج توبہ کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جیسے اس چور کو چوری سے توبہ کرائی، حضرت داتا علی حجویری بھی جنیدی ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہماری بھی یہ عرض ہے کہ ہمیں بھی چوری سے توبہ کروا دیں۔ ہم اللہ کے ولی نکال کے، ہم میں سے نماز کے چور بھی ہیں، میں بھی آپ کا ساتھ ہوں، ہم میں سے سچ کے چور بھی ہیں، ہم میں سے ایمان کے چور بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین آج ہماری ساری چوریاں ختم کر، سب معاف کر دے، آج ہماری ساری چوریاں معاف کر دے، ہم پہ اپنا کرم کر دے، ہم پہ اپنا کرم کر دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ حضرت تیرے ایک ولی نے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تیرے ایک بندے پہ کرم کر دیا، آج تو بھی ہم پہ اپنا کرم کر دے، اے اللہ تو بھی اپنا کرم کر دے۔ تجھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا واسطہ ہے،
یا اللہ ہم بھی چور ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنی دوستی کی خلت عطا فرما، یا اللہ جیسے تو نے اس شخص کو اپنی دوستی کی خلت عطا فرمائی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، یا اللہ ہمیں بھی اپنی دوستی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں سخو والا کر دے، ہوش و حواس والا کر دے، اپنے کرم والا کر دے، اپنے فضل والا کر دے، یا اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں 5 گانا با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما دے، تیری توفیق سے سہو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اللہ تو اپنا کرم کر دے، اللہ تو اپنا فضل کر دے، یا اللہ ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو خود فرماتا ہے جب کوئی بار بار توبہ کرتا ہے تیری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، یا اللہ ہم بھی گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں، یا اللہ تو ہم پہ اپنا کرم کر دے، یا اللہ تو ہم پہ اپنا کرم کر دے، یا اللہ تو ہم پہ اپنا کرم کر دے۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ پاک نے اس کو ایسا کر دیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، پرانی نمازیں بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیں، یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے، جو نمازیں قضا ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو ادا کرتے رہیں، کسی کا حق دینا ہے گناہ معاف ہو جاتا ہے، وہ حق باقی رہ جاتا ہے، وہ جتنا ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، جو ہو گیا، جو رہ گیا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولی نور الہدی کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرۃ المنتہى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایها المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں، گناہوں کی اللہ بوجھ اتار دے، اللہ گناہوں کے بوجھ اتار دے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ جن ہمارے گناہوں نے ہماری اولاد کو نافرمان کر دیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ تیری رحمت کے دروازے جس گناہوں نے بند کیے ہیں یا اللہ وہ گناہ معاف کر دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو بے ایمان ہے حضرت جنید بغدادی کے صدقے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں اللہ نیک نکاح کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے ہیں یا اللہ ان کی شفاء کلی عطا فرما، اللہ ہمارے والدین میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، بچوں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ ہمیں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رزق کی حلال عطا فرما، گہر ایمان عطا فرما، یا اللہ ایمان اور عشق دونوں چیزیں مرتے ہوئے سلامت فرما، یا اللہ تیری سلامتی کے بغیر کچھ نہیں، اللہ حضور کے نالین پاک کے تصدق سے سلامتی عطا فرما، یا اللہ سلامتی عطا فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ضرب اعظم کی حفاظت فرما، رد الفساد کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے دیہاتوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، یا اللہ شر کا دور ہے شر سے بچا، انٹرنیٹ کا دور ہے اللہ بے حیائیوں کا دور ہے اس دور کی برائیوں سے بچا، حقیق کی تقوی پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ ہمارے بزرگوں کے صحت سلامتی عطا فرما، یا اللہ اقبال شہین صاحب کی حج اور عمرے کو قبول فرما، یا اللہ کرم فرما، ہم سب کو یہ سعادت عطا فرما، یا اللہ اٹھنے سے پہلے بیٹھے ہیں جو اٹھنے سے پہلے جو کھڑے ہیں جانے سے پہلے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ قرض داروں کے قرضے اتار دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، اللہ تجھے حضرت علی حجویری کے چشمے کے پانی کا واسطہ ہے بیماروں کو شفا دے دے، تندرستوں کی فراخی دے دے، اے اللہ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ
خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہست مسیر کمندے ہوا ندار ہے مغیر است فریاد رس تو ہی آسی آرا خطا بخش بس خطا بخش بس خطا بخش بس صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر ونور الشیخ زینت فرش محمد وعلیہ وصحبہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.